دنیا کے اندر آج سے 15 سال پہلے تک 98% میڈیا جو تھا 112 کمپنیاں اس کی ملکیت تھیں. اس کے بعد انہوں نے خریدنا شروع کیا. آج اس وقت صرف 3 کمپنیاں جو ہیں وہ 97% میڈیا رکھتی ہیں. اس میں روپرٹ مرڈاک ایک واحد بندہ ہے جس کی دوسرے نمبر پہ کمپنی ہے, پہلی والٹ ڈزنی کی ہے. اس نے کہا 4 چیزیں میں نے اپنے لوگوں کو دی تھی. نمبر 1 سب سے پہلی کہ اس ساری دنیا کا جو ہے اس کے اندر میوزک جو ہے اور اتنا تیز کر دو کہ لوگوں کو عام طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور لوگ اس تیزی گفتاری کے اندر رٹ کے اندر پڑ جائیں. دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کوئی معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی نیچرل لیڈر جس کو لوگ پسند کرنے لگیں, جس سے محبت کرنے لگیں, اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھاؤ. تیسرا اس نے کہا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز پیدا کرو. آپ خود سوچ لیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. آپ کہتے ہیں توت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. آپ نے یہ ساری صفات امریکہ کے ساتھ لگا دی ہوئی. آپ کہتے ہیں اس پاکستان میں وہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ حکمرانی سے اتار دیتا ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. دس از میڈیا. اس نے کانسپریسی تھیوریز, آپ چھوٹے سے بندے سے جا کے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو گھما پھرا کے کہے گا کہ نہیں لوگ تو کچھ نہیں کرتے جا رہے, تو حکمران نہیں گئے جو آپ تبدیل کرتے ہیں, جیسے وڈیرا ہی تبدیل کرتا ہے. وڈیرا کہتا ہے یہ فوج تبدیل کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, نہیں امریکہ تبدیل کرتا ہے. ایک جگہ ایک کانسپریسی تھیوری سے جو شرک آپ کے اندر پیدا کیا گیا. چوتھا اس نے کہا تھا کہ جنسی آزادی کی وہ صورتحال پیدا کر دو کہ آپ اس کا تصور نہ کر سکیں. کبھی آج سے 25 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ 5 بھائیوں کے درمیان ایک بہن بیٹھی ہو, اس کے ہاتھ میں موبائل ہو, اور وہ موبائل کے اوپر کسی اپنے دور دراز 200 میل دور بیٹھی دوست کے ساتھ ایک گندا لطیفہ شیئر بھی کرے اور اس سے آئے اور اس کو پڑھے بھی؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ دس از میڈیا. آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے. اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مقابلہ اسی کے اثار سے ہوتا ہے. یہ پیٹ کا کتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک جگہ کھڑے ہو, مجھے کسی جگہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے, میں نے کہا پچھلے دنوں میڈیا نے سروے کروایا, اسی کارپوریٹ کلچر نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں جو حجاب پہنتی ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بہت کم لوگ داڑھی رکھتے تھے. آج آپ کو اللہ کے فضل سے بہت لوگ داڑھی والے ملیں گے. آج یونیورسٹی میں آپ کو حجاب والی عورتیں زیادہ ملیں گی. میرے زمانے میں اکا دکا ہوتی تھی. 37% انہوں نے سروے کروایا کہ حجاب والی عورتیں پاکستان کے اندر حجاب پہنتی ہیں. حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آیا کہ نہیں, سنسلک کا پروڈکٹ بیچنا ہے اس نے. جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس وقت تک میڈیا آپ کو بیچتا رہے گا. اور اس کے مقابلے میں آپ کا پیرلل میڈیا جب تک نہیں آئے گا, آپ کی اخلاقیات کی وہ تمام چیزیں. میں صرف ایک آپ کو مثال دی, آپ سوچ نہیں سکتے 90% اس وقت ڈرامہ آپ کا ایسا چل رہا ہے کہ جو میرے زمانے میں نہیں تھا. میں نے ایک طویل عرصہ ڈرامہ لکھا ہے جو شادی شدہ رومانس کے اوپر ہے. جوڑے بیوی کا کوئی اور دوست ہے اور خاوند کی کوئی اور دوست بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں سے پہلے کبھی ڈراموں میں ایسی صورتحال نہیں ہوا کرتی تھی. جان بوجھ کے ایک کلچر بلڈ کیا جاتا ہے, ایک خاندانی یونٹ کو توڑنے کی صورتحال کی جاتی ہے, اس کو پالیسی میکرز کرتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں, 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں ہمارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں, لیکن چونکہ پالیسی اوپر ایسی ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ پالیسی میکرز, میں اکثر کہتا ہوں کہ کتاب کالم میں لکھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ میری اس کی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کفارے کے طور پر قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے جن کے پاس سرمایہ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, پراپرٹی ڈیلر اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے پورے کا پورا میڈیا کا ہاؤس کھول دیتا ہے. ہیروئن بیچنے والا جس نے اپنی جائیداد کو بچانا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹرز میڈیا ہاؤس کھولے کھڑے ہوئے ہیں. کیا جواب دو گے تم اللہ کے حضور کے جس وقت دجال کا وہ دور تھا کہ جب دھوکے اور فریب کا تھا, اور دھوکے اور فریب کا گاڑی جو تھی وہ میڈیا چل رہی تھی, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم دولت کو سمیٹے بیٹھے رہے.
شاید قلم والے کو تو شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طور پہ معاف کر دے، لیکن جس نے ہتھیار خرید کے دینے تھے، جس نے عثمان غنی کی طرح پوری کی پوری اونٹوں کی قطار دے دینی تھی عبد الرحمان عوف کی طرح، اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا آپ اپنی کتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے مقابلے کے اندر وہ؟ اس لیے کہ یہ میڈیا کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھیں کہ یہ ایک ٹی وی ہے، یہ جب سو جاتے ہیں اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے، جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اس ابلیس کی پوری صفات پہ پورا اترتا ہے کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکتا، میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا، میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا، میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا۔ اپنا گھر بھی تباہ کیا، سب کا گھر تباہ کیا، لیکن اس کا مقابلہ کیا ہے؟ کبھی شر کے مقابلے میں خیر کو نہ اسٹیبلش کیا جائے تو آپ چل سکتے ہیں؟ ایک پوری کی پوری خیر آپ ایک آدمی کو اپنی تبلیغ سے، اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے کہہ دیں گے، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے ایوان رڈلی جو طالبان کے خل میں ٹائم سے رہا ہوں، ایوان طالبان کی قید سے جس نے مسلمان ہوئے، پہلا کام اس نے وہاں جا کے کیا جب اس نے حجاب پہنا ہے، اس کے بعد پوری قرآن کی تعلیمات، پہلا کام اس نے یہ کیا ہے، ایک اس نے سوشل آرگنائزیشن بنائی اور دوسرا کام اس نے کیا ہے کہ اسلام چینل کھولا ہے۔ وہ کہتی ہے 2 سے 3 افراد روز کے مسلمان ہو رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، 3 سے 4 افراد فرانس کے اندر ہو رہے ہیں۔ نہ ہم بچوں کے لیے کامکس لکھ رہے ہیں، نہ ہم بچوں کو ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اگلی جنگ کا ہتھیار میڈیا ہے۔ میں نے شاید آج سے 2-1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ تھی طالبان کی، جیتی ہوئی جنگ۔ 1000 سال کی تاریخ کے اندر اتنا پرامن دور کبھی زندگی میں اخوانوں نے نہیں دیکھا۔ میں اس علاقے کے اندر رہا ہوں، میں اس علاقے کے اندر 24 سال رہا ہوں، لوگ یہاں سے اپنے فیصلے طالبان کے پاس جا کے کرانے جاتے تھے۔ جیتی ہوئی جنگ تھی۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ 97% ہیروئن پیدا کرنے والے علاقے کو 0 پہ ہیروئن پروڈیوسنگ کنٹری بنا دیا جائے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ ڈی ویپنائز کر دیا جائے۔ 1-2.5 منٹ کی کیسٹ چلتی ہے۔ آج پاکستان کا مولوی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہمیں طالبان والا اسلام تو نہیں چاہیے، وہ کچھ ضرور سخت ہے، ہم معذرت خواہ ہو جاتے ہیں۔ 2.5 منٹ کی کیسٹ آپ کی 14 لاکھ شہیدوں کی قربانیوں پر لعنت بھیج دیتی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ سب کو پتا ہے فیک ہے کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 4 لوگ کھڑے ہو کے اس کا کنٹرول لے سکتے ہیں، کل کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے 100 منزلہ پلازا بنا دی اور 15 منزلہ پل بنا دی اور اس کے اندر یہ صرف کر دیا؟ نہیں، سیلاب پہلے روکا جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے بند بنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر کی دیواریں استواری کی جاتی ہیں۔ اس کی سیلاب ہے اور اس سیلاب کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کے جاؤں گا، آج سے جو بزرگ بیٹھے ہیں 50 سال پہلے کی اپنی شاپنگ لسٹ اٹھا لیں، آدھی سے زیادہ چیزیں آپ خریدتے ہی نہیں تھے۔ آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے، آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے، آپ یہ بوتلیں نہیں خریدتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ گنتے جائیں۔ یہ تو صرف اس نے معاشی طور کے آپ کو جکڑا ہوا ہے تاکہ آپ کسی اور طرف نہ جا سکیں۔ اخلاقی طور پر جو کچھ جکڑا ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں آج میرا آدھا خاندان پاکستان کے راستے میں کٹا تھا، میں آج اپنے بچے کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ اس لیے نہیں کٹے تھے کہ یہ پاکستان ایک معاشی مجبوری تھی۔ مجھے کل اس کو بتانا پڑا اس کے اپنے پوتے کے سطح کے بچے کو کہ بیٹا دیکھو ہم وہ قوم ہے کہ جس نے 1400 سال کے بعد دوبارہ بدر پیدا کیا تھا، کہ ابو قحافہ نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا تمہاری گردن میری تلوار کے زد میں آ گئی تھی اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری زد میں آتی ہے تو اسی وقت قتل کر دیتا۔ ہم نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں اور یہ ارجن داس چیمہ ہے، میرا دادا ایک تھا، میں ساگ ایک طرح کا کھاتا ہوں، میں بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتا ہوں، میرے ہاں مہندی ایک طرح کی، لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا کہتا۔
ہم نے کہا تھا یہ نذیر حسین انڑ ہے اور یہ گردن داس انڑ ہے، ہم اجرک بھی پہنتے ہیں، ہم الغوزہ بھی بجاتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا بھائی نہیں ہے۔ ہم نے 10 لاکھ لوگ دفن کیے تھے اس جگہ پر۔ مجھے سمجھانا پڑتا ہے، دس از میڈیا، دس از واٹ گوئنگ آن وتھ اس۔ مجھے انگریزی بولنی پڑ رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اس سیلاب کو نہ روکا، اگر اس سیلاب کے مقابلے میں آپ کا سیلاب اس کو واپس پلٹنے کے لیے نہ آیا، آپ بنیادیں استوار کرتے جائیں، دیمک آپ کو کھاتی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔